वाला आलिका व सहाबिका या हबीबुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। इंसान जिस्मानी तौर पर भी और अकायद व नज़रियात के लिहाज से भी बाज़ दफ़ा बहुत कमज़ोर होता है। एक मामूली सी ज़रा सी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तकालीफ़, ये बीमारियाँ इंसान अगर बर्दाश्त कर ले, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और उसका अम्र समझ कर और उस पर सब्र करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दराजात बुलंद करता है। लेकिन हर इंसान इस पाए का होता नहीं। अहादीस में, कुरान में, अक़वाल सल्फ़ सालिहीन में मादी अदवियात के साथ साथ रूहानी दुआएं, वजीफ़े, अमलियात ऐसे हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर से एक फोड़ा फुंसी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों तक के इलाज के लिए दुआएं मौजूद हैं। कोई इसको तस्लीम करे या ना करे, लेकिन जब वक्त आता है तो वो वक्त साबित कर देता है कि मादियत जहाँ रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, वहाँ से रूहानियत शुरू होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लाइलाज किस्म के मरीज़, बीमार और ऐसे लोग जो मादियत के लिहाज से, दुनियावी लिहाज से कोशिशें कर कर के, सिफारिशें लड़ा लड़ा के थक हार जाते हैं, तो आखिर में तस्बीह हाथ में ले लेते हैं, लोटा मसल्ला ले लेते हैं, बावुज़ू रहना शुरू हो जाते हैं और कुछ न कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक हकीकत है। और इंसान ने जवानी अगर ऐसी गुजारी हो फजूलियात में, तो बुढ़ापे में वो आके पक्का नमाजी बन जाता है। जो बंदा, माजरत के साथ ये बात कहने लगा, पुलिस में हो, कस्टम में हो, यहाँ भी मालियाती इदारे हों और वहाँ लेन देन का सिलसिला हो, रिश्वत लेकर नाजायज़ किस्म की हरकत करके जब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो आके मस्जिद के मिंबर बन जाते हैं, बल्कि ख़जानची बन जाते हैं। यही बात अगर जवानी में की होती तो उसके बड़े फ़वाइद और बड़ी बुलंदियाँ और तरक्कियाँ मिलती। तो बहरहाल लंबी चौड़ी बात करने से बेहतर है कि मुख्तसर बात की जाए। जिस किस्म की बीमारी हो, ज़ाहिरी हो या बातनी हो, इसका हल कुरान ने और हदीस ने बताया है। पेशाब, बौल, बाज़ दफ़ा कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से पेशाब रुक जाता है, इंसान की जान पर बन जाती है, या पत्थरी की वजह से पेशाब के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, या जिस्म के अंदर कोई फोड़ा फंसी को गड़ निकल आता है, जिसका इलाज और दफिया करना मुश्किल हो जाता है। ये दुआएं पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला जिस्म के ज़ाहिर का भी और जिस्म के बातन का भी इलाज शाफ़ी कर देता है। अगर किसी इंसान के जिस्म के किसी हिस्से पर भी कोई फोड़ा, कोई फुंसी निकल आए, तो ये दुआ पढ़े जिसका तरीक़ा अल्लामा नूवी अलैहिर्रहमा ने, मुस्लिम शरीफ की शरह लिखने वाले अल्लामा नूवी, उन्होंने ये फरमाया है कि अपनी शहादत की उंगली पर थोड़ा सा थूक लगा ले और फिर उसको पाकीज़ा मिट्टी पर ऐसे रख ले, वहाँ मिट्टी कुछ लग जाएगी, और जहाँ कोई फोड़ा फुंसी लगा हुआ हो तो इस दुआ को
پڑھتے ہوئے یوں اس کو رگڑتا رہے، ہلکے طاق عدد میں یہ دعا پڑھے، بسم اللہ تربت اردنا بریقت بازنا یشفی سکیمنا۔ یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، بے شمار احادیث کی کتابوں میں یہ دعا آئی ہے۔ بسم اللہ تربت اردنا بریقت بازنا یشفی سکیمنا۔ اس دعا کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شفائے کاملہ عطا کرتے ہیں۔ کسی انسان کا پیشاب رک جائے پتھری کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، پرابلم کی وجہ سے، تو یہ دعا پڑھے، ربنا الذی فی السماء ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک، ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک، امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطیبین فانزل شفاء من شفائک ورحمۃ من رحمتک علی ھذا الوجه، ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمۃ فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطیبین فانزل شفاء من شفائک ورحمۃ من رحمتک علی ھذا الوجه۔ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان میں ہے، پاکیزہ نام ہے اس کا، تیرا حکم زمین اور آسمان میں ہے، جس طرح آپ نے اہل آسمان پر اپنی رحمتیں فرمائی ہیں تو زمین پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ آپ ہی پاکیزہ ہستیوں کے رب ہیں، اپنا خزانہ شفا سے اور اپنا خزانہ رحمت سے ہم پر رحمت اور کرم نازل فرما۔ یہ دعا اگر خود پڑھنا آتی ہے تو پڑھے، ورنہ کسی سے دم کروا لے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ میرے والد کا پیشاب رک گیا ہے اور پیشاب میں پتھری آ چکی ہے۔ تو اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک دعا سکھائی، جس کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔ چنانچہ اس آدمی نے یہ دعا پڑھی تو پیشاب جاری ہو گیا۔ امام نسائی نے بھی یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دو شخص کسی آدمی کے حبس بول کی شکایت لے کر آئے۔ حبس بول پیشاب کا رک جانا۔ حضرت ابو درداء نے بطور علاج فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس کسی کو یا اس کے بھائی کو یہ حبس بول، پیشاب رک جانے کی شکایت ہو تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے۔ چنانچہ ان حضرات نے یہ دعا پڑھی اور ان کا پیشاب جاری ہو گیا۔ تو اس لیے یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ میں اکثر ہر دوسری تیسری ویڈیو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ انسان کا یقین اور اعتقاد اگر پختہ ہو، وہ کسی چیز کا عمل ہو یا نہ ہو، یقین ایک عمل کے ساتھ قرآنی دعائیں اور حدیث میں بیان کی گئی دعاؤں کا اگر وہ ورد کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو ہر قسم کی بیماری سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس پر صبر کرے، شکر کرے، اللہ کی حکمت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیاوی تکلیف کی وجہ سے جو اس نے صبر کیا ہے، آخرت میں بہت بڑا مقام حاصل ہوگا۔ ایک خاتون جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی اس بیماری کی، تو آپ نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو اس پہ صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس نے جب جنت کی بشارت سنی نا، نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر صبر کروں گی، مجھے جنت، لیکن ایک بات ہے کہ جب یہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم سے پردہ ہٹ جاتا ہے، کپڑے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ صرف اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب یہ دورہ مجھے پڑے تو میرے پردے کا اہتمام رہے، میرے اوپر سے کپڑے نہ ہٹے، میرا جسم ننگا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور پھر دورے پڑتے وہ اس پہ صبر کرتی، لیکن اس کے جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا تھا۔ ایک صحابی ہیں، حضرت عمر ہیں یا غالباً کوئی اور صحابی ہیں، اور جب یہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہوئی کہ تجھے اگر صبر کرے جنت ہے، تو جب ان صحابی کے سامنے سے گزرتے وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ خاتون آتی احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، دعا کرتے اور کہتے اپنے پاس لوگوں کو یہ خاتون جنتی ہے۔ لوگ کہتے آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تو اس بیماری پہ صبر کرتی ہے، اس مرگی کے اوپر صبر کرتی ہے تو تجھے جنت ملے گی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اگر انسان ان کے اوپر صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرتے ہیں، اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا اتنا طول پکڑ جاتی ہیں، باوجود ہر علاج کے کوئی شفا نہیں ملتی، تو پھر اس وقت چار و ناچار صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی واسطے فرماتے ہیں نا الصبر عند المصیبہ، صبر وہی کامیاب ہے جو مصیبت پہنچنے کے وقت ہی کیا جائے، ورنہ رو دو کر ویلا کر کے رو پیٹ کر بڑاس نکال کر صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مسنہ فوت ہوئے نا، تو ان کی بیوی قبر پہ جا کر 40 دن تک خیمہ لگائے وہاں بیٹھی رہی۔ اللہ کا قانون قدرت ہے، جس کو موت دیتا اس کو دوبارہ اسی وقت زندہ کرے گا جب زندہ کرنے کا حکم ہے، قبر سے اسی وقت اٹھائے گا یوم بعث کو۔ 40 دن جب گزر گئے، غائبانہ آواز آئی حل وجدت ما فقدت وانقلبت خائبت، کیا تو نے پا لیا جس کو تو نے کھو دیا ہے؟ وانقلبت خائبت، ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلی جا۔ اپنے ملازموں کو خدام کو حکم دیا خیمے اکھاڑنے کر واپس چلے گئے۔ اللہ کا قانون ہے، اس کی حکمت ہے، وہ بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان قرآن و احادیث کی دعاؤں کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔